بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی اتحاد کی جیسے سونامی آ گئی، لیکن بی جے پی کا جادو جھارکھنڈ میں نہیں چلا اور بی جے پی کا یہ نیریٹو فیل ہو گیا کہ وہاں پر قبائلی خطرے میں ہیں۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی پہلی بار وائناڈ کا چناؤ جیت کر پارلیمنٹ پہنچیں گی۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں سینٹرل حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب رہے۔ ان خبروں کی تفصیل دیکھیں گے، انٹرنیشنل نیوز بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری ایبٹس، حیدرآباد۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں شیعہ سنی فساد، 32 ہلاک، بسوں پر حملے کے بعد سے زبردست تناؤ۔ بیروت کی ریزیڈینشل بلڈنگ پر اسرائیل کا حملہ، 11 جاں بحق، حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ غزہ میں 19 شہید، کمال ادوان ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ کینیڈا میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کا اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ یوکرین میں ہائپرسونک میزائل حملہ، پوٹین نے کہا نئے میزائلز کے تجربے کرتے رہیں گے۔ مہاراشٹر میں ڈبل سنچری کے ساتھ بی جے پی اتحاد چھا گیا، جھارکھنڈ میں چلا سورین کا جادو۔ دال میں کچھ کالا ہے، سنجے راوت نے مہاراشٹر کے نتیجوں پر کیا شبہات کا اظہار۔ ملک بھر میں بی جے پی کارکنوں کا جشن، مودی نے کہا اچھی حکمرانی کی جیت ہوئی۔ پرینکا گاندھی پہلی بار پارلیمنٹ میں داخل، وائناڈ کا چناؤ بھاری اکثریت سے جیت لیا۔ پرتھ ٹیسٹ میں انڈیا کی پوزیشن مضبوط، اوپنرز جیسوال اور راہل کی ناٹ آؤٹ 50s۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان سے شروعات۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں شیعہ سنی جھڑپوں میں کم سے کم 32 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو شیعہ مسلمانوں کی گاڑیوں کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد جمعے کی رات یہ مسلکی جھڑپیں شروع ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ کئی جگہوں سے توڑ پھوڑ اور آگزنی کی خبریں ملی ہیں۔ لوٹ مار کے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ ویڈیوز میں دکانوں اور گھروں کو جلانے کے منظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر وزیر قانون، چیف سیکریٹری اور اعلیٰ عہدیداروں نے کرم علاقے کا دورہ کیا جہاں پر فساد ہوا ہے۔ علاقے میں اضافی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کو پشاور سے پارا چنار جانے والی گاڑیوں پر حملوں میں کم سے کم 40 شیعہ مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس قافلے میں 200 گاڑیاں شامل تھیں۔ کرم ضلع 3 طرف افغانستان اور ایک طرف پاکستان سے گھرا ہے اور وہاں پر زیادہ تر شیعوں کی آبادی ہے۔ ضلع میں اسکول کالجز بند کر دیے گئے اور زبردست تناؤ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے لیے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی ذمہ دار سمجھی جا رہی ہے۔ کئی حملے فوج پر کیے گئے ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ تازہ شیعہ سنی جھڑپوں میں مرنے والوں میں شیعہ اور سنی دونوں لوگ شامل ہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ اب بھی بعض علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ عہدیداروں نے صورتحال کو انتہائی نازک بتایا ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، جن میں سے تقریباً 15% شیعہ ہیں۔
اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کی دارالحکومت بیروت میں ایک ریزیڈینشیل عمارت پر حملہ کیا جس سے کم 11 لوگ جاں بحق ہوئے اور 63 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میزائلز کے ذریعے ہفتے کی صبح بستہ علاقے میں یہ حملہ کیا گیا۔ عمارت حملے میں پوری طرح تباہ ہو گئی، آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عمارت کی تباہی کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کنفرم کیا کہ 5 میزائلز کے ذریعے عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک دن پہلے ہی بیروت کے قریب 11 منزلہ عمارت پر حملہ کیا گیا تھا۔ کئی زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے کئی علاقوں میں حملے کیے جن میں حیفا اور قائم شامل ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ اس دوران حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بتایا گیا کہ حزب اللہ نے شدید لڑائی کے بعد اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی فوج نے طائر کے ساحل پر لبنان کے مچھیروں کو ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بیروت میں کیے گئے حملے میں حزب اللہ کے ایک اہم لیڈر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں بھی حملے اور بربریت جاری رکھی۔ غازہ میں ایک حملے میں 19 ہلاکتوں کی خبر ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نارتھ غازہ میں صورتحال ہر لمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ بیت لاہیہ علاقے کے کمال ادوان ہاسپٹل کی گیٹ پر حملے میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے بتایا کہ اسرائیل نے ایمرجنسی اور ریسیپشن ایریا میں کئی حملے کیے۔ غازہ جنگ کے 414 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے غازہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بری طرح سے متاثر ہیں۔ اسرائیل 14 مہینوں سے مسلسل نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل میں یہودی آباد کاروں کے گروپ نے مغربی کنارے کے IDF کمانڈرز پر حملے کی کوشش کی۔ اس حملے میں میجر جنرل آیود بلت اور دوسرے سپاہیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 5 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ فوجی یہودیوں کے ایک گروپ کے سالانہ مذہبی سفر کی ڈیوٹی پر تھے جب ان پر حملے کی کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ کینیڈا کے کیوبیک میں 85,000 اسٹوڈنٹس نے غازہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ان اسٹوڈنٹس نے جمعرات اور جمعے کو کلاسز کا بائیکاٹ کیا۔ غازہ جنگ 14 مہینوں سے جاری ہے۔ اسرائیل کے حملوں میں 44,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تقریباً آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ غازہ کھنڈر بن چکا ہے۔ لوگوں کو بھوک مری کے مسئلے کا سامنا ہے۔ کھانا، پانی، فیول، دوائیں اور ضروری سامان کی کمی ہے۔ صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اسرائیل سویلینز کے علاوہ ہاسپٹلز جیسے مقامات کو بھی اندھا دھند نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود اب تک اسرائیل کو دنیا حملوں سے روک نہیں سکی۔ حالانکہ یونائیٹڈ نیشنز، OIC جیسے اداروں میں قراردادیں منظور ہوئیں، عالمی عدالتوں نے وارنٹس بھی جاری کیے۔ غازہ جنگ کا جاری رہنا یقیناً موجودہ عالمی نظام کے وجود اور اس کی اہمیت اور طاقت اور افادیت پر سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات یوکرین سے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ رشیا یوکرین میں نئے میزائلز کا تجربہ کرتا رہے گا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے رشیا کی طرف سے ہائپرسونک میزائل کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ کرملن نے کہا کہ یہ مغربی ملکوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ یوکرین جنگ اب ایک خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے اور اب کئی لوگ تیسری عالمی جنگ کی بات کرنے لگے ہیں۔ ایک دن پہلے یوکرین کے سابق آرمی چیف نے کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پوٹین نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل استعمال کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ رشیا میں یوکرین کی طرف سے امریکہ اور برطانیہ کے بیلسٹک اور کروز میزائلز کے استعمال کی وجہ سے مجبور ہو رہے ہیں۔ وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کیو نئے جوخم سے نمٹنے کے لیے مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فنڈ مینیجر اسکاٹ بیسنٹ کو ٹریجری سیکرٹری یعنی وزیر فائنانس مقرر کیا ہے۔ ٹرمپ اپنی ٹیم بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ جنوری میں صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان کی صدارت پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت جب یورپ اور مڈل ایسٹ میں جنگیں ہو رہی ہیں اور ماحولیاتی مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دوسری میعاد کا عالمی معاملات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں مہاراشٹر کے الیکشنز کی۔ مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی اتحاد نے ایسی کامیابی حاصل کی ہے جس کی شاید خود بی جے پی اور اتحادیوں کو امید نہیں تھی۔ اس طرح بی جے پی قیادت والے مہایوتی اتحاد نے ریاست میں اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے، لیکن اسے جھارکھنڈ میں انڈیا بلاک کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی۔ جھارکھنڈ میں جہاں زیادہ تر قبائلی آبادی ہے، JMM کی قیادت والے اتحاد نے اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ بی جے پی نے مہاراشٹر کی 228 رکنی اسمبلی میں سویپ کر دیا اور
ایم وی اے اتحاد کو دھول چٹا دی۔ ایم وی اے کو، جس میں کانگریس، شیو سینا یو بی ٹی اور این سی پی شرد پوار شامل ہے، 50 کے ہندسے تک پہنچنے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑا، جبکہ این ڈی اے یعنی مہایوتی نے ڈبل سینچری کر لی۔ دوسری طرف جھارکھنڈ میں جہاں 81 اسمبلی سیٹیں ہیں، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، کانگریس اور آر جے ڈی کے اتحاد نے میجارٹی حاصل کر لی اور بی جے پی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ مہاراشٹر کی اس کامیابی پر بی جے پی کے کارکنوں نے ملک بھر میں جشن منایا۔ شیو سینا یو بی ٹی لیڈر سنجے راوت نے مہاراشٹر کے نتیجوں پر شبہات کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ کچھ سازش ہوئی اور دال میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مراٹھی مانوس اور کسانوں کا نہیں ہے، ہم اسے عوام کا فیصلہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ چناؤ میں پیسے کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کے تمام ایم ایل ایز کیسے جیت سکتے ہیں، اجیت پوار کیسے جیت سکتے ہیں جنہوں نے مہاراشٹر سے دغا بازی کی۔ مہاراشٹر ملک کی ایک اہم ریاست ہے جہاں سے لوک سبھا میں 48 ایم پیز جاتے ہیں۔ اس نتیجے سے بی جے پی کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ بی جے پی نے پچھلے مہینے ہی ہریانہ میں ہیٹ ٹرک کی تھی اور مسلسل تیسرا ٹرم حاصل کیا تھا۔ یہ مہاراشٹر میں بی جے پی کا اب تک کا سب سے بہترین مظاہرہ ہے، اس نے اکیلے 130 سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں۔ مہاراشٹر میں چیف منسٹر کون ہوگا، اس بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ دیویندر فڈنویس، ایکناتھ شنڈے اور اجیت پوار چیف منسٹر کے عہدے کے دعوے دار ہیں۔ اس دوران بی جے پی اور اتحادیوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر کے مسئلے پر غور کیا گیا۔ بی جے پی کے دیویندر فڈنویس چیف منسٹر کے عہدے کے دعوے دار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ دور کے ابھیمنیو ہیں اور جانتے ہیں کہ چکرویو کیسے توڑا جائے۔ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ یہ کامیابی وزیر اعظم کے ایک ہے تو سیف ہے نعرے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ فڈنویس نے کہا کہ چیف منسٹر کے چہرے پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے کہا کہ اس کامیابی کے بعد ثابت ہو گیا کہ اصل شیو سینا کون ہے۔ شنڈے نے کہا کہ مہایوتی اتحاد کو لاڑکی بہن اسکیم کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے نتیجوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھی حکمرانی اور ترقی کی جیت ہوئی ہے۔ مودی نے کہا کہ ہم ایک رہتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جھارکھنڈ میں انڈیا اتحاد کی کامیابی کا سہرا ہیمنت سورین کے سر باندھا جا رہا ہے۔ انہیں کرپشن کے کیس میں جیل بھی بھیجا گیا تھا۔ سورین نے نتیجے کے بعد کہا کہ مقابلہ بہت سخت تھا، وہ نہیں سمجھتے کہ دوبارہ انہیں زندگی میں کبھی ایسے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ سورین نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کامیابی کا جشن منایا اور انہیں اپنی طاقت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی آدیواسیوں کے تعلق سے بحث ہے۔ سورین کی بیوی کلپنا سورین کو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور خود سورین بھی جیت گئے ہیں۔ پرینکا گاندھی پہلی بار پارلیمنٹ میں داخل ہوں گی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری نے کیرالہ میں وائناڈ لوک سبھا حلقے کا چناؤ جیت لیا۔ بائی الیکشنز میں انہوں نے راہل گاندھی کی لیڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 لاکھ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایل ڈی ایف امیدوار کو شکست دی۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا الیکشنز میں رائے بریلی اور وائناڈ سے کامیابی حاصل کی تھی، جس کے بعد راہل گاندھی نے وائناڈ کی سیٹ چھوڑ دی، اس لیے بائی الیکشن ضروری ہوا۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں سینٹرل حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مفتی محمد اسماعیل نے کامیابی حاصل کی۔ کرکٹ اوپنرز یشسوی جیسوال اور کے ایل راہل کی ناٹ آؤٹ ہاف سینچریز کی وجہ سے انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پرتھ ٹیسٹ میں دوسرے دن مضبوط پوزیشن میں پہنچ گئی ہے۔ جس وقت کھیل ختم ہوا، انڈیا نے اپنی دوسری اننگز میں کسی نقصان کے بغیر 172 رنز بنا لیے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کو 104 پر آؤٹ کرتے ہوئے انڈیا نے پہلی اننگز میں 46 رنز کی لیڈ حاصل کی۔ جیسوال 90 اور راہل 62 پر کھیل رہے ہیں۔ اس سے پہلے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ نے 11ویں مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں 5 وکٹ حاصل کیے۔ اسکور اس طرح ہے: انڈیا 150 اور کسی نقصان کے بغیر 172، آسٹریلیا 104 آل آؤٹ۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। پاکستان کے خیبر پختونخوا میں شیعہ سنی فساد، 32 ہلاک، بسوں پر حملے کے بعد سے زبردست تناؤ۔
بیروت کی ریزیڈینشل بلڈنگ پر اسرائیل کا حملہ، 11 جاں بحق، حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ غزہ میں 19 شہید، کمال ادوان ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ کینیڈا میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کا اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ یوکرین میں ہائپرسونک میزائل حملہ، پوٹین نے کہا نئے میزائلز کے تجربے کرتے رہیں گے۔ مہاراشٹر میں ڈبل سنچری کے ساتھ بی جے پی اتحاد چھا گیا، جھارکھنڈ میں چلا سورین کا جادو۔ دال میں کچھ کالا ہے، سنجے راوت نے مہاراشٹر کے نتیجوں پر کیا شبہات کا اظہار۔ ملک بھر میں بی جے پی کارکنوں کا جشن، مودی نے کہا اچھی حکمرانی کی جیت ہوئی۔ پرینکا گاندھی پہلی بار پارلیمنٹ میں داخل، وائناڈ کا چناؤ بھاری اکثریت سے جیت لیا۔ پرتھ ٹیسٹ میں انڈیا کی پوزیشن مضبوط، اوپنرز جیسوال اور راہل کی ناٹ آؤٹ 50s۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔